الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان کے خمشنا بے دل پاک پڑھ لی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا وأصحابك يا محبوب رب العالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے جو بڑے گا صاحب لالاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا
رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کونین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان کرام قدر، اللہ رب العالمین کا لاکھاں مرتبہ شکر ہے اس مالک کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا جو موضوع میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور پھر اس دنیا میں رہ کر جو نیک عمل کرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد وہ مالک کائنات اس بندے کو کیا اجر و ثواب عطا کرتی ہے، اس مالک کی ذات اس بندہ مومن کو کیا اجر دیتی ہے۔ ہر وہ کام جو اس دنیا میں بھی کیا جائے اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بندے کو بینیفٹ ملتا ہے، کوئی نہ کوئی بندے کو فائدہ ملتا ہے۔ تو جو بندہ اس کائنات میں رہ کر اس مالک کائنات کی رضا کے مطابق، اس کے حبیب کی رضا کے مطابق، اس کے عطا کردہ پاک کلام قرآن پاک کے مطابق، اس کے حبیب کی احادیث مبارکہ کے احکامات کے مطابق جو بندہ بھی اس دنیا میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، تو جب اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اس کا بھی تو کوئی نعم البدل ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے کام جتنے بھی ہیں، اگر دنیا میں کسی کا کام کیا جائے، کسی بڑے آدمی کا کوئی کام کرے تو اس کو اس کا نعم البدل عطا کیا جائے، کوئی مزدور دہاڑی لگائے تو اس کو شام کو اس کا نعم البدل عطا کیا جائے، کوئی بندہ کسی کی ثنا بیان کرے تو وہ اس کو اس کا نعم البدل عطا کرے۔ ہاں، یہ چار ساری چیزیں ہیں، ان کا نعم البدل ملتا ہے۔ تو جہاں ان ساری چیزوں کا نعم البدل ملتا ہے، وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بندہ مومن اس دنیا میں رہ کر نیک عمل کرتا ہے، رب کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مالک بھی اسے نعم البدل عطا کرتا ہے۔ وہ مالک بھی اسے کیا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ آپ نے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ کوئی بھی کام جو نیک اس دنیا میں کیا جائے وہ رائے گاہ نہیں جاتا، وہ رائے گاہ نہیں جاتا۔ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی جو اس دنیا میں کی جائے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ کوئی نیک عمل کرے، بندہ کوئی نیکی کرے تو اس کا اس کے نعم البدل عطا کیا جائے۔ آئے اب میں آپ کو قرآن پاک کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، تین مقام پر نہیں، بلکہ متعدد مقامات پر خالق کائنات نے اس بات کو ذکر فرمایا جب میرا بندہ نیک عمل کرتا ہے تو میں خالق کائنات کو اس کو اس کا اجر عطا کرتا ہوں، اس کو اس کا اجر عطا کرتا ہوں۔ آئے پہلی آیت مقدسہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، پارہ نمبر 14 ہے، سورہ النحل ہے، آیت نمبر 96 ہے، آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بندہ مومن کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ فرمایا وہ بندہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، نیک عمل کرے اس دنیا کے اندر، تو خالق کائنات نے فرمایا ہم اس کو پھر جو زندگی عطا کرتے ہیں وہ کوئی عام زندگی نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں جو ذلت والی زندگی ہے یہ نہیں ہوتی، وہ ایسی زندگی جو ناکام ہو وہ نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا اس بندے کے لیے میں خالق کائنات کا یہ انعام ہے کہ بندہ پہلے کرے نیک عمل۔ میں خالق کائنات کا مانے حکم جس طرح میں نے کہا ویسا ہی کرے، میں نے نماز کا
کا حکم دیا نماز ادا کرے، میں نے زکات کا حکم دیا زکات ادا کرے، میں نے مومنوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا وہ کرے، ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا وہ کرے، ہمسائیں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا وہ کرے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرے، نیک عمل کرے۔ فرمایا جب اس دنیا سے جائے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا پھر ہم جو ہیں رب فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی حیات طیبہ عطا کر دیتے ہیں۔ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، قبر ہوتی تو اسی زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن رب پھر اس میں جنت کی بہاریں عطا فرما دیتا ہے، رب اس میں جنت کی کھڑکی عطا فرما دیتا ہے، رب اس کو ایک انعام دیتا ہے اس کا، تو اس نے دنیا میں رہ کر اچھا عمل کیا، اس کو نعم البدل ملتا ہے، اس بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو مالک کائنات اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ آئیں دوسری آیت مقدسہ سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ آیت نمبر 82 نمبر آیت مقدسہ سورہ بقرہ کی، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے مالک کائنات کی طرف سے، کوئی میں اور آپ کا اعلان کردہ نہیں ہے، یہ میں خود سے بیان نہیں کر رہا، نہ ہی یہ کسی بشر کا بیان کردہ کلام ہے، یہ اس ذات کا بیان کردہ کلام ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے ہمیں امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمارے اوپر اپنے انعام و اکرام کی نوازشات کی، اپنا کرم فرمایا، اس کا اعلان ہے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے جس میں لا ریب فیہ کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ایسی کتاب اعلان کرے، اعلان کرنے والی خالق کائنات کی ذات ہو، اور لے کر آنے والے جبریل امین ہو جو امانت دار ہیں، جو امانت میں ذرہ بھی خیانت نہیں کرتے، اور جن کے سینہ اقدس پر نازل ہو رہا ہے وہ محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو جو قرآن آیا اس کے لیے بتایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی یہ نہ جانے اس کا اعلان کردہ جو بیان ہے اس میں شک ہو سکتا ہے، فرمایا نہ ایسا نہیں ہے۔ تو آؤ مومنو، خالق کائنات کی ذات اعلان کرتی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، فرمایا وہ لوگ میرے وہ بندے وہ مومن جنہوں نے نیک عمل کیے، جو دنیا میں رہے بدکاری سے بچ کر رہے، دنیا میں رہے میری نافرمانی سے بچ کر رہے، دنیا میں رہے میرے حکم کی تعمیل کرتے رہے، دنیا میں رہے میرے محبوب کے احکامات پر عمل کرتے رہے، دنیا میں رہے کسی کے ناانصافی نہیں کی کسی کے ساتھ، فرمایا وہ لوگ وعملوا الصالحات جو نیک عمل کریں گے مالک کائنات کیا ملے گا، فرمایا اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ہیں وہ اصحاب دوزخ نہیں بلکہ اصحاب جنت ہوں گے، وہ اصحاب جنت ہوں گے، انہیں جنت ملے گی، اور وہ جنت چند لمحوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ جنت کچھ لمحوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے نہیں ہوگی۔ قرآن نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ جنت تو مل جائے گی، ہو سکتا ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے زندگی اس طرح 10 برس 20 برس 100 سال کی ہوتی ہے، ایسے ہی جنت بھی اتنی مدت کے لیے ہو۔ قرآن نے یہ بھی اعلان کر دیا، فرمایا ہم فیہا خالدون، فرمایا جس کو رب نے جنت عطا کر دی وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا، ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا، اس سے پھر نکلے گا نہیں، پھر مالک کائنات کا کرم ہی ہوتا رہے گا، اس کا فضل ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن شرط اس کے لیے کیا رکھی؟ اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ دنیا میں رہنا ہے تو عمل الصالحات کرنے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو نیک عمل کرنے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب تیسری آیت مقدسہ سنیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر پارہ نمبر 22 میں خالق کائنات نے فرمایا، آیت نمبر 4 ہے، فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ دیکھیں بار بار رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اور علیحدہ پیرائے کے اندر اعلان ہو رہا ہے، کبھی جنت کی نعمتیں ہمیں دی جا رہی ہیں، کبھی جنت کی خوشخبریاں ہمیں مل رہی ہیں، اور کبھی ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے خوشخبری مل رہی ہے، کبھی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے، کہیں ہمیں رزق کریم رب العالمین عطا کر رہا ہے۔ تو یار جہاں اتنے اعلان ہو رہے ہیں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے ایک کام بھی نہیں کر سکتے،
ہم اس کے لیے برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس کے لیے نافرمانیوں کو ترک نہیں کر سکتے، ہم رب کی بارگاہ میں جھک نہیں سکتے، ہم اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو نہیں رکھ سکتے کہ ایک سجدہ جسے ہم گناہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں ساری کائنات کے سامنے سجدے کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے، تو ہم وہاں سجدہ نہیں کرتے جہاں سے یہ سب کچھ مل جاتا ہے، جہاں سے یہ دنیا بھی ہماری جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، ہماری قبر بھی کامیاب ہے اور ہم حشر میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آئیں قرآن اعلان کرتا ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ رب العالمین جزا دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور آگے جزا کا اعلان بھی کر دیا کہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ کون سی جزا ملے گی، کون سی ہمیں اس کا انعام ملے گا، کون سا نعم البدل ملے گا۔ فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا جس نے نیک عمل کر لیے، اگر اس سے کوئی خطا بھی ہو گئی، دنیا میں رہ کر کوئی نافرمانی بھی ہو گئی، دنیا میں رہ کر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تو فرمایا میں رب کریم، اللہ کریم اعلان کرتا ہے، فرمایا میں رب کریم اس کو کیا کروں گا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا میں اس کو بخش بھی دوں گا اور اس کو رزق کریم بھی عطا کروں گا، رزق کریم بھی عطا کروں گا۔ اب وہ کریم جب عطا کرنے پہ آئے تو اس کی کیا نمازشات ہوں گی، وہ کریم جب دینے پہ آئے تو وہ تو ذرے کو بھی پہاڑوں میں اور ذرے کو بھی کندن بنا دیتا ہے، وہ کریم جب عطا کرنے پہ آئے تو وہ تو اپنے حبیب کو ساری کائنات عطا کر دیتا ہے، وہ کریم عطا کرنے پہ آئے تو غلام اس رب کی بارگاہ میں جولی پھیلائے، بندہ اس رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرے، اس کی بارگاہ میں سوال کرے تو وہاں سے تو کسی چیز کا رد ہی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا جس مغفرت کے لیے، جس بخشش کے لیے تم زاروں قطار روتے رہتے ہو، جب گناہ ہو جائے تو تمہارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے پتہ نہیں خدا معاف کرے گا کہ نہیں، فرمایا آؤ میں رب کی بارگاہ میں، آؤ نیک عمل کی طرف، میں رب معاف فرما دوں گا، میں رب تمہیں بخش دوں گا، میں تمہاری غلطیاں بھی معاف فرماؤں گا اور پھر میں اس کے بدلے میں تمہیں رزق کریم بھی عطا کروں گا۔ دوستان گرامی قدر، آج ہماری صبح سے لے کر شام تک جو دوڑ ہوتی ہے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ایک چیز سیٹ ہوتی ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے، وہ ایک صرف رزق کے بارے میں ہے۔ عبادت تو بھول چکے ہیں ہم، رب کا حکم تو بھول چکے ہیں ہم، اس کے فرمان کو بھول چکے ہیں ہم، سوتے ہیں تو ہمیں رزق کی فکر ہے، اٹھتے ہیں تو ہمیں رزق کی فکر ہے، اور پھر ہم رب کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں کرتے کہ مالک تو ہمیں پاکیزہ رزق عطا کر، جب ہم مانگتے ہیں تو ایسے ہی مانگتے چلے جاتے ہیں، تو رب تو کہتا ہے بندے مومن میری بارگاہ میں آ، میں تجھے رزق کریم عطا کروں گا، میں تجھے پاکیزہ رزق عطا کروں گا، تیرا کام میری بارگاہ میں جھکنا ہے، تیرا کام دنیا والوں سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا نہیں ہے، دنیا والوں کے سامنے جولی پھیلانا نہیں ہے، تو میری بارگاہ میں آ، میں رب کی بارگاہ میں جولی پھیرا، میں رب تجھے سب کچھ عطا کر دوں گا، میں تجھے ہر چیز عطا کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن کا اعلان ہے، مانگیں تو اس رب سے مانگیں، مانگے تو اس خالق کائنات سے مانگے، اور پھر امید پر نہ مانگے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، امید جو ہے وہ دنیا والوں سے ہوتی ہے، رب سے امید نہیں رکھتے، رب العالمین سے جب بھی مانگتے ہیں امید سے نہیں مانگتے، بلکہ مانگتے ہیں تو یقین سے مانگتے ہیں کہ وہ رب عطا کر سکتا ہے، وہ رب عطا کرنے پر قادر ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو رب سے مانگے تو امید پر نہ مانگے، رب سے مانگے تو یقین پر مانگے کہ وہ ضرور بضرور عطا کرے گا، جو مانگوں گا وہ ضرور عطا کرے گا۔ اور پھر رب العالمین کے ساتھ عطا بھی کرتی ہے، رب العالمین کے ساتھ عطا بھی کرتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ مانگے خلوص نیت سے، اس کا حکم بجا لائے۔ دوستان گرامی قدر، یہاں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ دنیا دار کی کسی بات کو مانیں، اس کے حکم کی تعمیل کریں، تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ انعام و اکرام دیتا ہے کہ اس بندے نے میری حکم کی تعمیل کی ہے، اس بندے نے میری بات پر عمل کیا ہے، جو میں نے آرڈر کیا تھا اس نے اس پر عمل کر دیا، تو میں اس کے بدلے میں اسے کچھ عطا کر رہا ہوں۔ ارے وہ جو ذات ہے، جو خالق کائنات کی ذات ہے، جس نے ساری چیزیں سجائی، ساری کائنات بنائی، ارے وہ ہمیں عطا نہیں کر سکتا؟ وہ بدرجہ اولا عطا کرتا ہے، جب ہم اس کا حکم مانتے ہیں تو وہ بدرجہ اولا عطا کرتا ہے۔ فرق ہم میں یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہیں، ہمارے ذہن جو ہیں،
وہ صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہے، وہ غلط سمت کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہم حکم عدولی اس رب کی کرتے ہیں، مانگتے دنیا والوں سے ہیں۔ اگر ہم حکم اس کا مانیں اور مانگے بھی اس سے تو وہ یقیناً ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب تنہائی کے عالم میں اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں تو دیکھنا کتنا سرور آتا ہے، دیکھنا کتنی لذت آتی ہے، اس کا نام لینے میں کتنی لذت آئے گی، لفظ اللہ پکارنے میں کتنی لذت آئے گی، اس سے مانگنے میں کتنی لذت آئے گی۔ اور پھر دنیا والے عطا کر کے احسان جتاتے ہیں۔ وہ رب تو وہ ہے جتنا بھی عطا کرے وہ تو احسان ہی نہیں جتاتا، وہ تو اپنے بندے کو عطا کرتا جاتا ہے۔ تو آئیں اس رب سے بخشش بھی مانگیں اور اس رب سے آخرت کی جزا بھی مانگیں۔ اب آگے آپ کے سامنے میں ایک اور بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کامیابی کی ضمانت تو بتا دی کہ اے بندہ مومن، تو نیک عمل کرے گا تو تجھے میں جنت عطا کروں گا، تو نیک عمل کرے گا تو تجھے میں اس کی جزا عطا کروں گا، اور ایسی جنت عطا کروں گا کہ جس میں تو ہمیشہ رہے گا، اور تیری زندگی جو ہوگی وہ پاکیزہ زندگی ہوگی، حیات طیبہ ہوگی۔ اور اس کے لیے شرط ایک ہی ہے، نیک عمل کرنا، شرط ایک ہی ہے، رب کی بارگاہ میں جھک جانا۔ آئیں کون سے لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے رب یہ اعلان کرتا ہے، جن پر رب راضی ہو جاتا ہے؟ میں اور آپ میں سے کون سے ایسے خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں، نیک بخت ہیں کہ جن پر رب راضی ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے، آئیں سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 46 ہے، 46 نمبر آیت مقدسہ ہے۔ تو اس میں رب العالمین کی ذات بتاتی ہے کہ بندے مومن میں جن پر راضی ہوتا ہوں اور ان کو پھر میں کتنے انعام عطا کرتا ہوں، ان پر میں اپنی کتنی نوازشات کرتا ہوں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرماتا ہے خالق کائنات، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا وہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے اولیاء ہیں جن سے میں راضی ہو جاتا ہوں، اور پھر جب میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں تو ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے۔ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے 30ویں پارے کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ جا، تیرا وقت آ گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ میں رب بھی تجھ سے راضی ہوں اور تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ پھر یہ قرآن اس کے لیے اعلان کرتا ہے۔ آئیں ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے؟ ہر کوئی اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ہر بندہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ہر غریب، ہر امیر، ہر بندہ چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، ہر بندہ رب کا دوست بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کہ فرشتوں سے انسان کو مرتبہ زیادہ دیا گیا ہے لیکن اس میں محنت زیادہ لگتی ہے۔ کیوں؟ فرشتے جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان میں گناہ کرنے کی جو ایک چیز ہے، وہ لذت ہے، وہ نہیں ہے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، ہر وقت رب کے انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، کہ انسان میں رب نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اور ساتھ یہ حکم دیا ہے، اے بندہ مومن میں نے تجھے با اختیار بنایا ہے، میں نے تجھے اختیار عطا کیا ہے، اب تو چاہے نیک راستہ اختیار کرے، اب تو چاہے بد راستہ اختیار کرے، میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے۔ تو فرمایا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کہ فرشتوں سے انسان جب محنت کرتا ہے تو انسان بہتر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، وہ اس رب کا حکم مانتا ہے، وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ تو جو اچھائی کی طرف جاتا ہے پھر اس کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور پھر آگے ان کی نشانی کیا بتائی، اپنے دوستوں کی نشانی رب نے کیا بتائی؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، جو میں رب العالمین پر ایمان لے آئے، میرے محبوب کے حکم پر ایمان لے آئے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 46 کے اندر بیان کر رہا ہے، فرمایا وہ میرے برگزیدہ بندے، فرمایا عمر بھر وہ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے نیکی کی ادھر جا کر گناہ کر لیا، ادھر سے گناہ کیا ادھر آ کر نیکی کر لی، ادھر توبہ کی ادھر جا کر پھر گناہ میں شامل ہو گئے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے،
جو ایسا کرے گا وہ رب کا دوست نہیں بن سکتا، وہ رب کا پرہیزگار اور برگزیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ فرمایا برگزیدہ وہی ہوگا جو ابتدا سے لے کر انتہا تک اس رب کا حکم مانے، جو توبہ کرے تو خلوص نیت سے کرے اور اس نیت سے توبہ کرے کہ دوبارہ اس برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ فرمایا وہ بندہ وہ میں رب العالمین کا دوست ہوتا ہے، میں رب العالمین اس سے محبت کرتا ہوں، میں رب العالمین اس پر اپنا کرم کرتا ہوں۔ تو آیا ہم بھی رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ رب کہتا ہے اے بندہ مومن تیرے لیے دروازے کھلے ہیں، تیرے لیے ہر وقت دروازے کھلے ہیں، تو جب چاہے میں رب کی بارگاہ کی طرف آ جائے، جب چاہے میں رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائے، جب چاہے تو میں رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرے، بس میں رب العالمین تیری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، تیری ساری نافرمانیاں معاف کر دوں گا۔ اس سے بہتر بھی کوئی در مل سکتا ہے، اس سے بہتر بھی کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ ماں باپ کے 2-3 حکموں کی نافرمانی کرے تو باپ کے چہرے پہ جو شکن ہوتے ہیں، باپ کے چہرے کے جو آثار ہوتے ہیں، وہ اولاد کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اولاد کہتی ہے میرا باپ راضی نہیں مجھ سے، اور باپ کو منانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، پھر ان 2-3 برائیوں کو چھپانے میں ہزاروں اچھے کام کرنے پڑتے ہیں۔ لوگوں ادھر آؤ، ادھر دیکھو، وہ رب کی ذات ہے، وہاں جتنی بھی برائیاں ہوں، جتنی بھی نافرمانیاں ہوں، صرف ایک سجدہ کر اور سچے دل سے توبہ کر اور رب معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا سود کے اندر کچھ گرا ہوا تھا، سودی کاروبار میں مجبوری تھی، زندگی میں سود لے چکا اور سود کھا بھی چکا۔ اب اسے خیال آیا، کہنے لگا استاد محترم کیا میں اس سود سے اب معافی مانگوں تو معافی مل سکتی ہے؟ کیا رب العالمین مجھے معاف کر دے گا؟ اب ایک مسلمان کا دل دیکھے، ایک مسلمان کا جذبہ ایمانی دیکھے۔ کہنے لگا استاد محترم میں سود کھا تو چکا ہوں، اب میں اس سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی رستہ بتائیں میں کیسے اس سے توبہ کروں، اور وہ میرے رب کی ذات جو ہے، میرا رب مجھے معاف فرما دے، میں کیسے اس کی بارگاہ میں توبہ کروں؟ میں نے سادے الفاظ میں کہا، میں نے کہا ایسی توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور کہو مالک جو ہو چکا آئندہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا، مالک کبھی اس رستے کی طرف نہیں جاؤں گا، کبھی دوبارہ سود نہیں کھاؤں گا، کبھی دوبارہ قرآن کے حکم کی عدولی نہیں کروں گا، کبھی دوبارہ سود اپنی زندگی میں داخل نہیں کروں گا، تو رب تجھے معاف فرما دے گا۔ میں نے اتنے الفاظ کہے اور اس کے جو چہرے پہ حیرانگی کے آثار تھے، کہنے لگا استاد محترم رب اتنے میں ہی معاف کر دے گا، رب اتنے میں ہی معاف کر دے گا، بس ایسا کہوں گا تو رب معاف کر دے گا۔ میں نے کہا بندہ مومن خدا کا قرآن یہی کہتا ہے، رب کا فرمان یہی کہتا ہے، تو جو مرضی کر لے، جتنا مرضی گر چکا ہے، بس آ میری بارگاہ میں زبان سے 2 لفظ کہہ، میری بارگاہ میں سجدہ کر، توبہ کر، اس بات کی طرف نہ جا، میں رب تجھے معاف فرما دوں گا۔ کہنے لگا اس کے لیے اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس اتنے الفاظ کہیں اور اتنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے تو مالک معاف فرما دے گا۔ میں نے کہا ہاں رب اتنے میں ہی معاف فرما دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو بڑی کریم ذات ہے، لیکن ہم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے انکار کر دیا ہے، ہم اس سے گریزاں ہیں، ہم نے اور بھی اختیار کر لیا ہے اور رستہ اختیار کر لیا ہے، جو سیدھا راستہ تھا اسے ہم بھٹک چکے ہیں، اسے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ معافی اس سے مانگنی چاہیے تھی، ہم معافی کائنات سے مانگ رہے ہیں، معافی اس سے مانگنی چاہیے تھی، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، معافی اس سے مانگنی چاہیے تھی، ہم لوگوں کے سامنے جولیاں پھیلا بیٹھے ہیں کہ فلاں مجھے عطا کرے گا، فلاں مجھے عطا کرے گا۔ ارے اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، تو وہ بھی اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو وہ سنبھالنے میں بھی دشواری ہوگی کہ مالک نے مجھے اتنا عطا کر دیا اور ایک مرتبہ مانگنے پر عطا کر دیا، اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے، اور مومن کی نشانی کیا بتا دی، کیونکہ جو میں نے آج کا موضوع تھا بات یہ تھی کہ جس نے نیک عمل کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جس مرد و عورت نے نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو پھر اسے رب العالمین حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اس دنیا سے جانے کے بعد۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس مومن کی نشانی کیا ہے؟ اب اس کی نشانی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے، اے میرے امتی اس کی نشانی یہ ہے کہ میں تجھے ایک مومن ہونے کی نشانی عطا کرتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو مومن کہے، ہو سکتا ہے تجھے پتہ ہی نہ
چلے کہ میں کیسے مومن ہوں، تو پھر اسی کشمکش میں رہ جائے کہ میں مومن ہوا بھی کہ نہیں، میں مومن بنا بھی کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا آ بندہ مومن، آ میرے امتی، میں تجھے یہ بھی بیان کر دیتا ہوں، میں تجھے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مومن کیسے بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کتاب الایمان بخاری شریف کے اندر، اور اس میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا بندہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ کب مومن بنے گا؟ فرمایا احب الیہ، فرمایا میں محمد سے محبت کرے، میں خدا کے رسول سے پیار کرے، اور کن چیزوں سے بڑھ کر کرے؟ فرمایا والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے پیار کرے تو وہ مومن بن جائے گا، وہ مومن بن جائے گا۔ یہ مومن بننے کی نشانی بیان فرمائی۔ اب جو بندہ ساری کائنات سے بڑھ کر، جو بندہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، جو بندہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، جو بندہ سارے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے حبیب سے پیار کرے گا، وہ سمجھ جائے کہ میں مومن ہوں۔ جہاں کمپیریزن کرنا آ جائے، ایک طرف اپنی اولاد ہو، ایک طرف دین ہو، ایک طرف اپنے ماں باپ ہوں، ایک طرف دین ہو، ایک طرف ساری کائنات کے لوگ ہوں، چاہے وہ بہت بہت بڑے عہدوں والے ہو، اور ایک طرف دین آ جائے، فرمایا ان عہدوں کو چھوڑ دینا، ان اولاد کو چھوڑ دینا، اس ماں باپ کو چھوڑ دینا، جو قرآن کے دین کے اگینسٹ آئے، جو اس کے خلاف آئے، ان کو چھوڑ دینا اور دین کے دامن کو پکڑ لینا۔ فرمایا تم مومن بن جاؤ، تم مومن ہو جاؤ گے، اور جب مومن ہو جاؤ گے تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا پھر تمہیں پاکیزہ زندگی ملے گی، پھر تمہیں ایسی جنت ملے گی، ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جب جاؤ گے تو اسی جنت میں رہو گے، وہ جنت تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ اب ہمیں یہ ایک پیرایہ بتا دیا، ایک پیمانہ بتا دیا مومن ہونے کا، ایک پیمانہ ہمیں بتا دیا کب مومن بن سکتے ہو۔ قرآن بتاتا ہے مومن بنو جنت ملے گی، حضور کا فرمان بتاتا ہے اس طرح مومن بنتے ہیں تو جنت ملے گی۔ حضور کی محبت جو ہے جب بندہ اس میں آ جاتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بہت ہی خوب کہا ہے اس کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں آخر الفاظ کہہ دیے ہیں۔ فرمایا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، حسب حب رحمت للعالمین۔ فرمایا جو قرآن کا مغز ہے، ہر وہ چیز اس کی ایک اصل ہوتی ہے، اس کا ایک مغز ہوتا ہے۔ فرمایا مغز قرآن روح ایمان، فرمایا قرآن کا مغز جو ہے، جو ایمان کی روح ہے، اور فرمایا جو دین کی جان ہے، حسب حب رحمت للعالمین، فرمایا وہ محبوب کی محبت ہی ان ساری چیزوں میں، وہ حضور کی محبت ان سب چیزوں کی اصل ہے، حضور کا پیار ہی ان چیزوں کی اصل ہے، حضور سے الفت ہی ان چیزوں کی اصل ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ کر دین سے جڑ جائیں، ہر چیز کو چھوڑ کر حضور سے جڑ جائیں، جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر ہمیں جنت مل جائے گی، حیات طیبہ مل جائے گی۔ میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اب ایک بات یہ بہت اہم ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو امیر ہے وہ ہم سے آگے چلا جائے گا، ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ ہم سے بڑا ہو گیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کے عہدے ہیں وہ ہم سے آگے چلا گیا۔ ارے اس دنیا میں تو آگے چلا گیا، اس دنیا کی چند سالہ زندگی میں تو آپ سے بڑھ گیا، لیکن جو قبر کی زندگی ہے، جو حشر کی زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ہے، فرمایا اس میں پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس میں آگے بڑھنے کے لیے حضور کا یہ فرمان یاد رکھنا پڑے گا، حضور کے اس فرمان کو دیکھنا پڑے گا۔ ہاں اللہ نے عہدہ بھی عطا کیا ہو اور اس کے عمل بھی پھر اس عہدے کے مطابق ہو، جتنا رب نے نوازا ہو اتنا ہی پھر وہ
بندہ بھی رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتا بھی ہو، یہ نہیں رب نے بہت نواز دیا اور وہ رب کا رستہ بھول گیا، یہ نہیں رب نے بہت بڑے عہدے دے دیے، بہت بڑا انعام و اکرام کیا مالک نے، لیکن وہ رب کا عہدہ بھول گیا۔ فرمایا پھر ایسا نہیں ہے، جو ایسا کرے گا پھر وہ جنت سے دور ہوتا جائے گا، پھر وہ حضور سے دور ہوتا جائے گا، پھر وہ مصطفیٰ کی محبت سے دور ہوتا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فقیروں کو، فقراء کا ایک وفد تھا، انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ بات مروی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں فقیروں نے ایک وفد بھیجا، ایک قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر لوگ ہیں وہ تو ہم سے بڑھ جائیں گے، انہیں تو رب نے مال عطا کیا ہے، وہ تو آرام کی زندگی گزارتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنگ کا موقع آتا ہے وہ اپنا زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، وہ دین میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غلام آزاد کرنے کا موقع آتا ہے وہ اپنے مال سے غلام آزاد کرواتے ہیں، یا رسول اللہ پھر بھی وہ رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ جب اس دنیا میں ہیں انہیں رب نے مال دیا ہے وہ مال اپنا خرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ رب اس کے بدلے ہر ایک چیز کے بدلے میں رب العالمین 10 گنا اجر عطا کرتا ہے، 700 گنا اجر عطا کرتا ہے، یا رسول اللہ وہ پھر بھی ہم سے بڑھ جاتے ہیں، یا رسول اللہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں اپنے لیے اتنا صدقہ کرتے ہیں اس مال میں سے جو رب نے دیا، یا رسول اللہ اس میں بھی ہم سے بڑھ جاتے ہیں۔ سوال تو ان کا بہت ٹھیک تھا، بہت انہوں نے ایک اچھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک امیر تو غریب سے بڑھ گیا، امیر تو جو ہے وہ بازی لے گیا، یا رسول اللہ غریب تو پیچھے رہ گیا، غریب تو دنیا میں بھی پیچھے تو کل حشر میں بھی پیچھے ہوگا۔ فرمایا میرے غلام ایسا نہیں ہے، یہ تمہارا جو پیمانہ ہے ناپنے کا، فرمایا تمہارا ماپنے کا پیمانہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں امیر ہے وہ کل بروز قیامت بھی امیر ہوگا، جو دنیا میں نوازا گیا وہ کل بروز قیامت بھی نوازا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا 3 باتیں یاد رکھنا، 3 درجے یاد رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے 3 درجے ہیں کہ جو ہمیں امیروں سے جدا کرتے ہیں، جو غریبوں کو امیروں سے جدا کر دیتے ہیں، امیروں کو غریبوں سے جدا کر دیتے ہیں، جو انعام و اکرام میں ایک دوسرے کو جدا کر دیتے ہیں؟ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام تو نے سوال بہت اچھا کیا، اب میں محمد کا جواب سن۔ پہلا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ جنت میں ایک یاقوت سرخ ہے، یاقوت موتی ہیرا، سرخ ہیرا جو ہے، فرمایا وہ جو ہے جنت میں ایک یاقوت سرخ، ایسے جیسے یاقوت سرخ ہوتا ہے ایک بالا خانہ بنا ہوا ہے، جو گھروں میں باہر بالا خانہ ہوتا ہے، فرمایا اس طرح کا ایک بالا خانہ بنا ہوا ہے جنت کے اندر، فرمایا وہ بالا خانہ یاقوت سرخ سے بنا ہوا ہے، اور فرمایا جس طرح دنیا میں رہ کر لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں، دنیا میں رہ کر لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں، فرمایا جو غریب ہوگا وہ جنت میں رہ کر اس بالا خانے کو دیکھے گا، اس بالا خانے کو دیکھے گا، ان یاقوت سرخ کو دیکھے گا، تو رب العالمین اس کی اس خواہش کو پورا فرما دے گا۔ اب دوسرا دیکھیں، یہ اہل دنیا سے اہل جنت کو ممتاز کر دیا، غرباء کو امیروں سے ممتاز کر دیا۔ فرمایا کہ جس طرح دنیا میں رہ کر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کتنے خوبصورت ہیں، فرمایا کل جنت میں بھی یاقوت سرخ دیکھیں گے تو فقراء دیکھیں گے، غریب دیکھیں گے، اس بالا خانے کو دیکھیں گے تو فقراء دیکھیں گے۔ دوسرا درجہ سنیں، فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فقراء مالداروں سے نصف یوم پہلے جنت میں چلے جائیں گے، نصف دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ابھی ادھر جو ہے پیمانہ 24 گھنٹے کا ایک دن اور رات ہے، 24 گھنٹے کا ایک دن اور رات ہے، 12 گھنٹوں کا ایک دن ہے، تو 6 گھنٹے بنے ایک دن کا نصف۔ فرمایا غریب اور امیر میں دنیا میں تو یہ 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے کہ 6 گھنٹے نصف دن بن گیا۔ فرمایا کل بروز قیامت ایک امیر آئے گا، ایک غریب آئے گا، دونوں کا حساب ہوگا۔ فرمایا امیر کو رب جنت عطا کرے یا نہ کرے، فرمایا غریب جو ہے، فرمایا وہ 500 برس جو ہے وہ غریب سے جو ہے 500 برس امیر سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، غریب 500 برس پہلے امیر سے جنت میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا درجہ بیان فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب کوئی فقراء
جب کوئی غریب بندہ، جب کوئی ایک ایسا نادار جس کے پاس مال نہیں ہے، جو مال خرچ کر کے نیکیاں نہیں لے سکتا، فرمایا وہ بندہ جب رب کی ثنا کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا جب خلوص کے ساتھ جب یہ فقراء جو ہیں جب یہ پڑھتے ہیں تو فرمایا رب العالمین اس غریب کو، اس فقیر کو، اس مالدار سے فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہر جگہ رب العالمین، ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں بندہ مومن رستہ ایک ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن کا، وہ ہے فرمان مصطفیٰ کا، وہ ہے اللہ کی فرما برداری کا۔ رستہ ایک ہی ہے، چاہے تم غریب ہو چاہے تم امیر ہو، ایک ہی رستہ ہے۔ آ جاؤ رب کی بارگاہ کے اندر تو رب العالمین آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ آؤ حضور سے محبت کرو تو جنت مل جائے گی، حضور سے پیار کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ چاہے تم غریب ہو تو یہ عمل کرو، صرف سجدہ رب کی بارگاہ میں کرتے رہو، مانگتے رب سے رہو، تو پھر امیری غریبی کا فرق جنت میں بدل جائے گا۔ غریب جو ہے امیر سے 500 برس پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور وہ جنت جس میں باغات ہی باغات ہیں۔ یہ سوچنے میں کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے، یہ سوچنے میں کتنا پیارا منظر لگتا ہے۔ آپ باہر گھومیں اور ادھر مسجد میں آئیں تو باہر کا ماحول اور مسجد کا ماحول یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو سکون قلب ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، روح کو آرام ملتا ہے۔ یہ اتنا پیارا ماحول، یہ پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، آرام دہ ماحول ہے۔ ہم کمپیریزن کریں باہر کا اور ادھر کا، ہم اس کو فضیلت دیتے ہیں، ہمارے ذہن اتنے فریش ہو جاتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح، دنیا کا اور جنت کا کمپیریزن کرو، دنیا اور جنت کو دیکھو۔ دنیا جو ہے یہ تو غموں سے بری ہوئی ہے، اور جب جنت ملے گی وہ تو ہمارے نعمتوں سے بری ہوگی، وہ تو ہمارے لیے نعمتوں سے بری ہے۔ رستہ ایک ہے، فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر بات ختم کر دی، فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اور آگے فرمایا محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی۔ جب بندہ اس دنیا کے اس جنجر سے آزاد ہونا چاہے، ان غموں سے آزاد ہونا چاہے، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار مدینے ورگا شہر نہیں ہے، جیسا مدینہ ہے کوئی بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں ویسا شہر نہیں ہے، ویسا سکون نہیں ہے، ویسا اطمینان قلب نہیں ہے، ویسی ہمیں لذت نہیں ملتی جو لذت مدینے میں ملتی ہے۔ تو اقبال نے بھی یہی کہا تھا، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اگر رب کے دامن توحید میں آباد ہونا چاہتے ہو تو آؤ عمل کر لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج کا یہ سبق یاد کر لو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو حضور سے کرنی ہے۔ جب پیار حضور سے ہوگا تو ہم مومن بن جائیں گے، اور جب ہم مومن بن جائیں گے تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، پھر ہم رب کا حکم مانیں گے، ہم قرآن کو سینے سے لگا کر اپنے سروں کا تاج بنا کر عمل کریں گے۔ جب ہم حضور سے محبت کریں گے تو پھر ہمیں رب العالمین جنت عطا کرے گا، اور جو حیات طیبہ کا جس کا رب نے اعلان کیا ہے، فرمایا پھر ہمیں رب العالمین حیات طیبہ عطا کرے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی سن کر جائیں، جو بھی ہم اپنے کانوں میں یہاں سے سن کر جائیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔